لوگ کہتے ہیں جاب تو نبی کر ہی نہیں سکتا. اب علم کو بھی گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے. جیبوں پہ ان کی نظر ہے. دیکھو نا، اپنا کریکٹر پیش کیا، بے شک بے شک، اپنا کردار پیش کیا. ایک کمرشل ہو گیا. جی بالکل. 40 سالہ زندگی آپ کی کردار سازی میں لگی ہے. ہم نے ذکر کیا مذہبی منافرت، تفرقہ بازی، اسی طرح سے سیاسی منافرت اور سیاسی تفرقہ بازی. پھر اس کے بعد جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرتی منافرت کا بھی ایک پہلو پایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بغیر ایک قوم بھی نہیں بنا جا سکتا، ایک پاکستانی بھی نہیں بنا جا سکتا، ایون کہ مسلمان بھی نہیں بنا جا سکتا ایک. تو اس حوالے سے میں آپ سے جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بچوں میں اور آنے والی نئی نسل میں رواداری اور اخوت کو پیدا کرنے کے لیے، برداشت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا رول کہاں تک ہو سکتا ہے اور کتنا پازیٹیو رول میڈیا پلے کر سکتا ہے تاکہ آنے والی کچھ معاشرتی بہتری آ سکے. اس حوالے سے 2-4 باتیں آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے گوش گزار کریں. جب تک ہم میڈیا کو سرکاری طور پہ یعنی گورنمنٹ لیول پر جب تک ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، جی وہ اپنے طور پہ، دیکھو نا، کمرشل ہو گیا. میں نے کہا نا کہ کمرشل ہو گیا. جی بالکل. اب ان کا جو دار و مدار ہے وہ سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر، سیاستدان، ان پر ہی ہے. بالکل ان کی جیبوں پہ ان کی نظر ہے. تو اب جب انہوں نے اپنا سسٹم بھی چلانا ہے، اپنا گھر بھی چلانا ہے، نظام بھی چلانا ہے، تو اگر ہم گورنمنٹ جو ہے باضابطہ جی جتنا بھی یہ میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جی جب تک ان کی پوری کفالت نہیں کرے گی، جی اور ان کو پورا پروموٹ نہیں کریں گی مالی طور پہ، جی ان کو، یعنی اس کمرشلائز جو سسٹم ہے اس سے ہم نہیں نکالیں گے ان کو، اس وقت تک یہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، اسی لائن پہ چلتے رہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے یا تو سماجی تنظیمیں، یہ بھی ایک سماج کی بہت بڑی خدمت ہے. جی بے شک. آپ انفرادی طور پہ لوگوں کی خدمت کریں. چاہیے جائے کہ آپ اگر لوگوں کی کردار دیکھیں نا، میں ایک بائی دا وے صرف ایک بات کرتا ہوں جی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، آپ کی ولادت سے پہلے جو 40 سال نا، آپ کی ظہور نبوت سے پہلے، بے شک. جی ولادت سے لے کے 40 سالہ زندگی آپ کی کردار سازی میں لگی ہے. بے شک بے شک. آپ کا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونا ان کی تجارت میں. لوگ کہتے ہیں جاب تو نبی کر ہی نہیں سکتا. بے شک بے جاب شک نہیں کی. بے شک بے شک. وہ باقاعدہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ، اور یہ جو پارٹنرشپ جو ہے، جی یہ کانسیپٹ یہ ہمیں وہیں سے ملا ہے، ورکنگ پارٹنرشپ، کہ ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ ورکنگ پارٹنرشپ میں. یہ وہ کنسیپٹ ہے صحیح کہ انویسٹمنٹ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی اور ورکنگ پارٹنر جو تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر آپ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، آپ سے آپ کے بچے ہوئے. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آپ کے بطن پاک سے ہوئی، تو انہوں نے آپ کا ساتھ بھی. وہ جو پورا 40 سال کا عرصہ ہے، جی وہ لوگوں کی کردار سازی کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح. کردار بنایا ہے، کریکٹر بنایا ہے، ان کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی دی ہے، نور ہدایت دیا ہے، اور ان کو بتایا کہ اصل علم یہ ہے، اصل ہدایت یہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، اور یہی وجہ جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے پہلا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ لبثت فیکم عمرا، میں نے بتاؤ 40 سال کی زندگی تمہیں گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا جھوٹا. دیکھو نا، اپنا کریکٹر پیش کیا، بے شک بے شک، اپنا کردار پیش کیا. تو ہم آج اگر کردار سازی سوشل میڈیا اور ہماری الیکٹرانک میڈیا اور ہماری پرنٹ میڈیا، جی جب تک ان کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، اور اگر آپ سوکھے ان کو مارنے اور ان پر پابندیاں لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کنٹرول ہے، یہ کوئی کنٹرول نہیں. آج کل تو میڈیا کا جہاں تک کردار ہے، میڈیا میں ہر خبر گرم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، وہی وائرل ہوتی ہے. جی اسی طرح سے میرا ایک نقطہ نظر جو بنا ہے بڑے عرصے سے میڈیا کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد، آج سے کچھ عرصہ
میڈیا جو ہے اس پہ کوئی خبر آتی تھی اور وہ گرم خبر ہوتی تھی تو وہ وائرل ہوتی تھی. اب علم کو بھی گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے. اب دو مفتیان کرام کو، دو لوگوں کو آپس میں جن کا ایک دوسرے سے مدعا دونوں کا الگ الگ ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے سبق الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو گرم کر کے پیش کیا جاتا ہے تو وہ خبر زیادہ وائرل ہوتی ہے. کچھ ہماری نفسیات بھی اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہم منفی خبر کو اور منفی چیزوں کو زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا میں تو سر یہ ہے نا کہ جتنے بھی ان کے فالوور ہوں گے ان کے پیسے بنیں گے. جی بالکل، بات تو وہی کمرشل ہو گئی جی نا. بالکل بالکل. آپ وہ خود کو اس گندے اور بھونڈے طریقے سے ایک چیز پیش کر رہی جس سے ان کے زیادہ سے زیادہ فالوور بنے اور ان کے ڈالر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنے. تو یہی چیز تو میں یہی تو پیٹ رہا ہوں اور میں ماتم کیا کروں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں جی.